اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ جنڈر اسٹڈیز کی کلاس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ہمارے کورس کانٹینٹ میں ہمارے پاس جو ہے وہ ہیومن رائٹ کا کانسیپٹ، میننگ، ڈیفینیشن اور پھر کے مختلف قسم کے جو ہمارے پاس ہیومن رائٹس ہیں، جس میں ہم پھر الٹرنیٹیولی جب ہم جنڈر اسٹڈیز کی بات کرتے ہیں، اس میں جب ہم دونوں جنڈرز کی اور پھر تمام ہیومن بینگز کی ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں، تو پھر وہاں پہ سب سے مین اور امپورٹنٹ چیز ہمارے پاس ہیومن رائٹس آ جاتے ہیں۔ تو جب ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے تمام انڈیویولز پھر ایکول ہوتے ہیں اور تمام کے رائٹس پھر سیم ہوتے ہیں، پھر وہاں پہ ہمارے پاس کوئی بھی ڈسکریمنیشن نہیں آتی۔ اس لیے ہیومن رائٹس جو ہے وہ جنڈر اسٹڈیز کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور اسی لیے جو ہے وہ ان کو جنڈر اسٹڈیز میں جو ہے وہ انکلوڈ کیا گیا ہے۔ تو آپ لوگوں نے فرسٹ سیمسٹر میں پولیٹیکل سائنس میں بھی جو ہے وہ رائٹس کا، لبرٹی کا، ڈیوٹیز کا جو کانسیپٹ ہے وہ پڑھا ہوگا، اور آگے 8 سیمسٹر میں پھر ایک آپ کا فل فلیج ایک پیپر ہوگا، پالیٹکس آف ہیومن رائٹس، تو اس میں اور ڈیٹیل سے آپ جو ہے وہ ہیومن رائٹس پڑھیں گے۔ تو ابھی جو جنرل اسٹڈیز کے حوالے سے ہمارے پاس جو اس جنرل اسٹڈی کے کورس کانٹینٹ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں ان پر جو ہے وہ نظر ڈالتے ہیں۔ تو لاسٹ جو لیکچر تھا وہ ہیومن رائٹس کے بارے میں تھا، اس کی ڈیفینیشنز تھیں، اس میں وہ 8 سیمسٹر کا جو پیپر تھا ان کی بھی میرے پاس جو ہے ایک کلاس ہے، دا پالیٹکس آف ہیومن رائٹس۔ تو وہ فرسٹ جو لیکچر تھا وہی میں نے آپ لوگوں کو بھیج دیا تھا، کیونکہ اس میں وہ ڈیفینیشنز وغیرہ تھی۔ آج جو ہے وہ اور جو ہے وہ تھوڑا اسپیسیفک ہوتے ہیں، رائٹس سے دوبارہ شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ رائٹس کیا ہوتے ہیں، پھر کائنڈز پر جاتے ہیں، تو پھر اس کو ان ہیومن رائٹس کو دیکھتے ہیں۔ جی، تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ رائٹس کیا ہوتے ہیں، کہ رائٹس ہمارے پاس جو ہے وہ مورل اور لیگل ہمارے پاس کلیمز ہوتے ہیں۔ ان کو رائٹ کو جو ہے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، رائٹ کو کلیم کہا جاتا ہے، کہ رائٹ کسی کا حق ہوتا ہے، وہ اس کو کلیم کر سکتا ہے، مانگ سکتا ہے، اس کو جو ہے وہ چیلنج کر سکتا ہے اگینسٹ ادر انڈیویولس، گروپ آف انڈیویولس، اگینسٹ سوسائٹی، اگینسٹ اسٹیٹس، اگینسٹ گروپ آف انڈیویولس فالوڈ بائی دا ڈیوٹیز۔ تو ایک کی ڈیوٹی دوسری کا رائٹ ہوتا ہے، اور جب ایک انسان اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے تو وہ دوسرے کا حق ادا کر رہا ہوتا ہے، اور جب دوسرے کا حق ادا ہوتا ہے تو ایک کا جو فرض ہے، اس کی جو ڈیوٹی ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو پہلے پتہ ہوں گی، مزید اور اس پر جو ہے وہ بات کریں گے۔ تو لاسکی کی ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے، رائٹس آر دوز کنڈیشن آف سوشل لائف وداؤٹ وچ نو مین کین سیک ان جنرل ٹو ہز بیسٹ۔ تو رائٹس کے بغیر انسان اپنی سوشل لائف میں ڈیولپمنٹ اچیو نہیں کر سکتا، جب تک ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ جو ہمارے رائٹس ہوں گے اور ہماری ڈیوٹیز ہوں گی ان کو ہم صحیح طریقے سے جو ہے وہ پورا نہیں کریں گے، ہم دوسروں کو ان کا حق نہیں دیں گے، تو اس طریقے سے سوسائٹی میں جو لائف ہے، انسان کی جو سروائیول ہے، وہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس کا جو ایم ہے وہ اچیو نہیں ہوگا، انسان جو ہے وہ ڈیولپمنٹ نہیں کر سکے گا، سوسائٹی میں وائلنس ہوگی، کنفلکٹس ہوں گے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ جو سوسائٹی بھی آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ اور رائٹس کے بغیر جو ہے وہ انسان جو ہے لاسکی کے مطابق کہ وہ اپنے بیسٹ کو اچیو جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ رائٹس ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے، انسان کی ڈگنیٹی، اس کو آنر جو ہے وہ ملتا ہے۔ اگر رائٹس کو صحیح طریقے سے کلیم نہیں کیا جائے گا اور اسٹیٹ، سوسائٹی، گروپس آف انڈیویول ایک دوسرے کے رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے، تو ہمارے پاس جو ہے وہ سوسائٹی میں، اسٹیٹ میں جو ہے وہ وائلنس ہوگی، کنفلکٹ ہوگا، کرپشن ہوگی۔ آج تمام جو پاکستان کا نظام خراب ہے اس میں یہی چیز، مین امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کے رائٹ کو نہیں، ہمیں تو یہی نہیں پتہ پاکستانیوں کو کہ ہمارے رائٹ اینڈ ڈیوٹیز کیا ہیں۔ ابھی بھی اگر میں آپ لوگوں سے فزیکل کلاس ہوتی ہے اور میں آپ لوگوں سے پوچھتا کہ ہمارے، تو میرے خیال میں آپ کی تو ماشاءاللہ کلاس اچھی ہے، تو آپ یقین کریں میرے پاس جو ہے وہ انگلش ڈپارٹمنٹ کی کلاس تھی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ رائٹس کیا ہوتے ہیں، ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں۔ تو ایون کہ ہمارے بچوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ پاکستان کا پریزیڈنٹ کیا ہے، کون ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ رائٹس کے حوالے سے، ڈیوٹیز کے حوالے سے
یہ مطلب کہ یہ چیزیں ان کا پتہ ہونا ایک جو ہے وہ سٹیزنس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جب ہمیں ان چیزوں کا ہی پتہ نہیں ہوگا تو ہم اپنی اسٹیٹ میں سروائیو نہیں کر سکتے۔ آج اگر ہم جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے یہ ایلیٹ کلاس جو ہمارے پاس ہمارے فیوڈلز ہیں، اوپر ہمارے پولیٹیشنز ہیں جو آج ہمیں جو ہے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، ان کی بیسک وجہ ہی یہی رائٹس کے بارے میں نالج کا نہ ہونا۔ اور اسی طریقے سے جب ہم اس کو جنڈر اسٹڈیز کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، تو جب ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، رائٹس کی بات کرتے ہیں، تو پھر اس میں تمام جو انسان ہیں وہ بالکل ایکول ہیں، لیکن وہاں پہ بھی ہم کیا کرتے ہیں جی، میل اور فیمیل میں جو ہے ہم نے جو ہے وہ ایک ڈسٹنکشن کریٹ کی ہوئی ہے جی۔ میل کے لیے الگ رائٹس بنا دیے ہیں، پھر ویمنس کے لیے جو ہے وہ الگ رائٹس بنا دیے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہیومن رائٹس کو جو ہے وہ جنڈر اسٹڈیز میں جو ہے وہ انکلوڈ کیا ہوا ہے، کیونکہ دونوں تو ہمارے پاس میل فیمیل دونوں انسان ہیں۔ تو جب ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، رائٹس کی بات کرتے ہیں، وہ تو تمام انڈیویجولس کی بات کرتا ہے، تو پھر ہم جو ہے وہ کیوں اس کے درمیان جو ہے وہ ڈفرینس کریٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد آتے ہیں جی ہم کائنڈز آف رائٹس پر۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ سول رائٹس ہیں، اور ان سول رائٹس میں جو ہے وہ رائٹ ٹو لیو ہے، رائٹ آف موومنٹ ہے، رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے، رائٹ ٹو ریلیجن ہے، رائٹ ٹو پاپولیرٹی اینڈ فیم ہے، رائٹ ٹو ایسوسیشن ہے، رائٹ ٹو فیملی اینڈ لائف ہے۔ اس کی ڈیٹیل آپ نے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ فرسٹ سیمسٹر میں کیا پتہ پولیٹیکل سائنس میں آپ لوگوں نے پڑھ لی ہوگی۔ یہاں پہ صرف ہم نے اس کو بس بریفلی ایک ٹچ دینا ہے، ہم ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ اگر ان کی ڈیٹیل میں چلے گئے تو یہ تقریباً 9 to 10 کلاسز پر ہی لگ جائیں گی۔ تو اس لیے آپ کو جسٹ بریف اس کا انٹروڈکشن، میننگ، ڈیفینیشن اور دا کائنڈ آف رائٹس کا تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس، یہ تھے سول رائٹس۔ اب ہمارے پاس ہیں اکنامک رائٹس۔ اب اکنامک رائٹس میں کون کون سے رائٹس ہیں جی؟ اکنامک رائٹس میں ہمارے پاس پراپرٹی رائٹ ہے، ہم کوئی پراپرٹی کلیم کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، پرچیز کر سکتے ہیں، سیل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہے رائٹ ٹو ورک ہے، رائٹ ٹو پروفیشن ہے، رائٹ ٹو کانٹریکٹ ہے، ہم مختلف قسم کے ایگریمنٹس کر سکتے ہیں، ہم آزاد ہیں، ہمیں یہ رائٹس ہیں، ہماری مرضی ہے، ہم کوئی بھی پروفیشن اپنے حساب سے جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں اور رائٹ ٹو ورک ہے، اس پروفیشن کے حساب سے ہماری مرضی ہے، ہم جتنا کام کریں، زیادہ کام کریں، کم کام کریں، ہم پر کوئی بھی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ اتنا کام لازمی کرنا ہے۔ ہر انسان کو اپنی نیڈ کے حوالے سے وہ آزاد ہے کہ وہ کتنا کما سکتا ہے۔ وہ الگ بات ہے ایک جاب کے اندر جو ڈیوٹیز فکس کی گئی ہیں، وہ تو آپ لوگوں نے اس طرح ہی اس کو جو ہے وہ اس طرح ہی ورک کرنا ہے، لیکن یہاں پہ جو اکنامکلی جو رائٹ ٹو ورک ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنی مرضی کا کام کر سکتا ہے، اور اپنی نیڈ کے حوالے سے اگر ایک مزدور ہے تو اگر اس نے جو ہے وہ 3 دن کام کیا اور 3 دن وہ آرام کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے، وہ آرام کر سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تیسرے دن بھی اسٹیٹ یا سوسائٹی یا لوگ آ کر اس کو کہیں گے جاؤ کام کرو، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اور پروفیشن کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ نے ایک پروفیشن چوز کیا، اس میں 8 گھنٹے کام کرنا ہے، 10 گھنٹے کام کرنا ہے، وہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ الگ ایک چیز میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس پولیٹیکل رائٹس۔ تو پولیٹیکل رائٹس میں کیا ہے جی؟ رائٹ ٹو ووٹ ہے، رائٹ ٹو کانٹیسٹ الیکشن ہے، رائٹ ٹو پبلک آفس ہے، رائٹ ٹو اسپیچ ہے، رائٹ ٹو میک پولیٹیکل پارٹیز، یہ 5-6 رائٹ اس میں ہے جی۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس جو ہے وہ مورل رائٹس۔ مورل رائٹس کیا ہوتے ہیں؟ اے کلیم وچ از ریکگنائزڈ بائی مورل سینس آف دا پیپل اینڈ بیکڈ بائی دیئر اوپینین از کالڈ مورل رائٹس۔ مورل رائٹس آر بیسڈ اپان دا سینس آف morality اور جسٹس۔ اب یہاں پہ مورل رائٹس جو ہے وہ ڈائریکٹ آپ کی سوسائٹی کے ساتھ، ڈائریکٹلی آپ کی جو سوشل انسٹیٹیوشن ہے، فیملی، اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ لنک ہے۔ کہ مورل رائٹس وہ رائٹس ہوتے ہیں کہ جس میں مثال کے طور پر اب ایک باپ ہے، وہ اپنے بچے کو جو ہے وہ پالتا ہے، بڑا کرتا ہے، اس کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، شادی کرواتے ہیں، تو ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ جب بیٹا بڑا ہوتا ہے، باپ بوڑھا ہوتا ہے، تو بیٹے کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی باپ کی جو ہے وہ خدمت کرے، اس کا خیال رکھے۔ یہ اب کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ مورل رائٹ ہے۔ اب یہ اس باپ کا مورل رائٹ ہے۔ پہلے اس بیٹے کا مورل رائٹ تھا کہ اس کی جو ہے وہ تربیت کی جائے، اس کی گروتھ کی جائے، اس کو پڑھایا لکھایا جائے۔ بعد میں
جو ہے جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کا مورل رائٹ بن جاتا ہے کہ بیٹا اب باپ کو سنبھالے گا. تو یہ اس میں یہ ایگزامپل ہے مورل رائٹس کے حوالے سے جس میں ہم جو ہے وہ مورالٹی کی بات کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس جو ہے وہ لیگل رائٹس ہیں. لیگل رائٹس از اے پریویلیج انجوائے بائی اے سٹیزن اگینسٹ ادر سٹیزن associations or government recognized by the state and upheld by its authority and law. تو لیگل رائٹس وہ رائٹس ہوتے ہیں جو اسٹیٹ اپنے سٹیزنس کو اگینسٹ دوسرے سٹیزنس، اگینسٹ ایسوسیشنز، اگینسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے. اور اس کی اگزامپل یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سول اور پولیٹیکل رائٹس ہیں یہ ان کو جو ہے وہ لیگل رائٹس کہا جاتا ہے. اگر ہم لیگل رائٹس کی بات کریں تو ہمارے پاس لیگل رائٹس کی دو کائنڈ ہیں، سول رائٹس اور پولیٹیکل رائٹس. اور وہ سول رائٹس اور پولیٹیکل رائٹس، رائٹ ٹو لیو، رائٹ ٹو فریڈم، رائٹ ٹو ووٹ، رائٹ ٹو اسپیچ، یہ تمام پھر ڈائریکٹلی پھر جو ہے وہ لیگل رائٹس کے اندر آ جاتے ہیں. اور لیگل رائٹس وہ رائٹس ہوتے ہیں کہ جو ایک اسٹیٹ دوسری اپنے سٹیزنس کو اگینسٹ ادر سٹیزن، اگینسٹ ایسوسیشنز اور اگینسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے. اور لا جو اسٹیٹ کا لا ہوتا ہے وہ ان رائٹس کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے. اور یہ رائٹس ہمارے پاس جو اسٹیٹ کا جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ مینشنڈ ہوتے ہیں، جو ہمارے بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس رائٹس کا کانسیپٹ تھا تھوڑا بہت. اب ہیومن رائٹس پر آتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کیا ہوتے ہیں. یہ اسپیسیفکلی صرف رائٹس تھے کہ جس میں ہمیں رائٹ کو پتہ چلے کہ رائٹ ہمارے پاس ایک کلیم ہے. اور پھر کائنڈز. اب ہم آتے ہیں جی ہیومن رائٹس پر. سب سے پہلے آپ اس کے میننگ کو دیکھتے ہیں. تو ہیومن بینگز آر ریشنل بینگز دے بائی ورچو آف دیئر بینگ ہیومن possesses certain basic and inalienable rights which are commonly known as human rights. کہ انسان جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ریشنل بینگ ہے. قدرت نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ریشنل جو ہے وہ پیدا کیا ہے. اور اور انسان جو ہے وہ بائی ورچو نیچر نے جو ہے وہ اس میں انہیرنٹ انیلیبل جو ہے وہ اس کو رائٹس پرووائڈ کیے گئے ہیں. جب ہم اس کا تھیوریٹیکل فریم ورک دیکھتے ہیں ہیومن رائٹس کا تو وہاں پہ جب ہم نیچرل تھیوری آف ہیومن رائٹس دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس قدرت نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ انسان کو جو ہے یہ تمام جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں یہ قدرت نے پرووائڈ کی ہیں. جو ہمارے پاس رائٹ ٹو لیو ہے، رائٹ ٹو ہمارے پاس جو ہے وہ اسپیچ ہے، رائٹ ٹو موومنٹ ہے، رائٹ ٹو لیو ہے، رائٹ ٹو سیفٹی آف لائف ہے. یہ تمام جتنے بھی رائٹس ہیں بیسک فنڈامنٹل ہمارے پاس جو رائٹس ہیں، رائٹ ٹو فوڈ ہے، رائٹ ٹو شیلٹر ہے، رائٹ ٹو کلودنگ ہے، رائٹ ٹو ڈیفینس ہے. یہ تمام قدرت نے جو ہے وہ ان الائنیبل رائٹس ہیں، یہ انہیرنٹ رائٹس ہیں ہمارے پاس جو قدرت نے جو ہے وہ ہیومن بینگز کو پرووائڈ کیے گئے ہیں. اور یہاں پہ ہیومن بینگز کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ یہاں پہ ہمارے پاس فیمیل یا میل یا مسکولینٹی یا فیمینینٹی کی بات ہو رہی ہے. تو ہیومن رائٹس بیکمز آپریٹو ود دا برتھ آف این انڈیویژل. ہیومن رائٹس being the birthright are inherent in all individuals irrespective of their caste, color, religion, sex and nationality. اب آپ کے پاس بالکل بات آپ کے پاس سامنے آ گئی ہے کہ ہیومن رائٹس کو جو ہے ہمارے پاس ان کو برتھ رائٹس کہا جاتا ہے. یہ انسان کی جو وجود ہے اس میں جو ہے وہ یہ انہیرنٹ اس کے رائٹس ہیں تمام انڈیویجولس کے irrespective آف دیئر کاسٹ، کلر، ریلیجن. ان تمام چیزوں سے ہٹ کر جو ہے وہ جو انسان جو ہے وہ جس بھی طریقے کا ہے، اگر وہ انسان ہے تو تمام بیسک رائٹس جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ اس کے انہیرنٹ یہ اس کے رائٹس ہیں. بیکاز آف immense significance of human rights are also sometimes called basic rights, fundamental rights, inherent rights, natural rights and birth rights. تو یہ تمام جو ہے ہیومن رائٹس کے کو جو اتنی اس کی سگنیفیکنس ہے اس کی وجہ سے ان تمام ناموں سے جو ہے وہ ہیومن رائٹس کو جو ہے وہ کلیم کیا جاتا ہے. اب انہیرنٹ کیا ہے جی؟ کہ یہ ہمارا جو ہے وہ جو اس میننگ میں ہمارے پاس چیزیں سامنے آئی ہیں. سب سے پہلے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس جو ہے وہ انہیرنٹ رائٹس ہیں. تو انہیرنٹ کیا ہے جی؟ ایسینشیل پارٹ آف آور لائف ہے. یہ انہیرنٹ اس لیے ہے کہ یہ ہماری زندگی کا اور ہم نے جو زندگی اس دنیا میں گزارنی ہے اور باقی انڈیویجولس کے ساتھ جو انٹریکشن کرنا ہے تو یہ انہیرنٹ رائٹس ہیں. یہ ہماری زندگی کا
جو ہے وہ اسینشیل پارٹ ہے، یونیورسل ان کو ہیومن رائٹس کو جو ہے وہ یونیورسل کہا جاتا ہے۔ اب جیسے ہم نے کہا کہ یہ ہمارے پاس جو ہے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، بیسک رائٹس ہیں، برتھ رائٹس ہیں، اور جب انسان پیدا ہوتا ہے تو یہ رائٹس اس کو جو ہے وہ قدرت جو ہے وہ جو نیچر ہے وہ دے دیتی ہے۔ تو یہ اور انڈیویولس کے ہیں، یونیورسل ہے نا، پوری دنیا میں ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارے پاس جو ہیومن رائٹس ہیں، اس کی میننگ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو ہیومن رائٹس ہیں یونیورسل رائٹس ہیں۔ یہ تمام انڈیویولس کو ارریسپیکٹیو آف دیئر سیکس، جو جنڈر ہے، اس سے ہٹ کر یہ جو ہے یہ تمام رائٹس جو ان کو ملتے ہیں۔ پیپل ہیو ہیومن رائٹس ہو ایور دے آر اینڈ وٹ ایور دے آر، کیونکہ ہمارے پاس ہیومن رائٹس جو ہیں وہ یونیورسل ہیں۔ اس کے بعد ہمیں اس کی میننگ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس ہیومن رائٹس جو ہیں وہ انڈیویزیبل ہیں، اور آپ نے ڈیفینیشنز بھی دیکھی ہوگی، یہ لفظ یہ بار بار آتے ہیں اس میں کہ ہیومن رائٹس آر سپریم انہیرنٹ اینڈ انalienable رائٹس ٹو لائف، ڈگنیٹی اینڈ سیلف ڈیولپمنٹ، اٹ از دا ایسنس آف دوز رائٹس دیٹ میک مین ہیومن۔ تو یہ تمام چیزیں اس میں آ رہی ہیں۔ تھرڈ ہے ہمارے پاس انڈیویزیبل، کہ ہیومن رائٹ مسٹ بی انجوائے بائی ایوری ون ان اٹس فل رینج، کہ یہ ڈیوائڈ ہونے والے رائٹ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ ان کو جو ہے وہ تقسیم نہیں کر سکتے کہ بھئی آدھے اس کے ہو گئے آدھے اس کے ہو گئے، فلاں جو ہے وہ میلز کے ہو گئے فلاں جو ہے وہ فیمیلز کے ہو گئے۔ رائٹ ٹو لیو ہے، رائٹ ٹو موومنٹ ہے، رائٹ ٹو ریلیجن ہے، یہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ میلز کو دے دیتے ہیں، اور فیمیلز کو ہم دے دیتے ہیں جی رائٹ ٹو سلیوری، مطلب یا رائٹ ٹو ورک، ٹھیک ہے، رائٹ ٹو پروفیشن، یہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ عورتوں کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس طرح کی انڈیویزیبلٹی ہیومن رائٹس میں جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو ہیومن رائٹس ہمارے پاس کیا ہیں جی، انڈیویزیبل ہیں، تمام لوگوں کے لیے ہیں، اور وہ جو ہے وہ ہر کوئی جو ہے وہ اس کو اپنی فل رینج میں جو ہے وہ اس کو یوز کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز تھی چوتھی، وہ ہے انalienability، INALIENABLE، انalienable، کہ یہ ہم کانٹ بی ٹیکن اوے اور ٹرانسفرڈ، کہ ہیومن رائٹس جو ہے وہ کسی سے ہم چھین نہیں سکتے، اور نہ ہی ان کو جو ہے وہ ایک انسان سے لے کر دوسرے انسان کو جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، کہ مثال کے طور پر ایک عورت کے رائٹس کو لے کر جو ہے وہ مرد کو دے دیا جائے، اور مرد کے رائٹس کو لے کر عورت کو دے دیا جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے جو ہیومن رائٹس ہیں وہ ایکول ہیں اور سیم ہیں، اس لیے یہ انalienable رائٹس ہیں۔ اور اس طرح ایک اور چیز کی طرح بھی سمجھتے ہیں کہ دو انسان، وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان سے جو ہے ان کے رائٹس جو ہیں وہ لے لیے جائیں، اور یا ان کے جو ہے وہ رائٹس جو ہے وہ کسی اور لوگوں کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا جائے۔ جب بھی اس طرح کی کوئی بات آئے گی، جب ہم کسی کے رائٹس کو وائلیشن کریں گے، تو پھر ہمارے پاس جو ہے وہ لڑائی جھگڑے والی، کنفلکٹ والی اور وائلنس والی سچویشن کریٹ ہوگی۔ تو یہ ہمارے پاس میننگ تھا۔ سب سے پہلے ہم نے رائٹس کو دیکھا، اور پھر ہیومن رائٹس کے جو ہے وہ میننگ کو دیکھا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ہیومن رائٹس کی جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی، آ گئی ہوگی۔ اور یہ اس حوالے سے ہے کہ آپ جو ہے وہ جنڈر جو ہمارے پاس اسٹڈی ہے، اور پھر ہم جب جنڈر کی بات کرتے ہیں، میل فیمیل، میسکولینٹی فیمینینٹی کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلے کہ جو ہمارے پاس جو جنڈر ہیں وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی، رائٹس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بالکل ایکول ہے، ان میں کوئی کسی بھی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ تو یہ صرف اس چیز کے لیے ہے۔ تو اس کو آگے بھی کنٹینیو کریں گے، اس کی ہسٹری دیکھیں گے، اور پھر کورس کانٹینٹ میں کون کون سے رائٹس کے بارے میں بتایا گیا، تو ان رائٹس پر بھی جو ہے دوبارہ ڈیٹیل میں ان کو جو ہے وہ دیکھیں گے۔